بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے کچھ قصے۔ جب امام سلطان محمد شاہ مشرقی افریقہ ممالک کے دورے پر تھے، ان کے خلاف آغا جہانگیر شاہ کی بیٹی حاجی بی بی نے 4 فروری 1905 کو بمبئی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ اثناعشریوں کی حمایت سے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام حسن علی شاہ کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پیر صدر دین اثناعشری تھے۔ کورٹ نے اپنی کارروائی 4 جنوری 1908 میں شروع کی۔ معروف شخصیات کے بیانات قلم بند کیے گئے اور اسماعیلیوں کے عقائد کا تجزیہ کیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا پیر صدر دین اور ابتدائی خواجہ اسماعیلیز اثناعشری تھے یا نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جماعت کو جسٹس لوئس پیٹمین کے حتمی فیصلے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ رسل اور امام کے مقدمے کا انجام دریافت کیا۔ ہفتہ 22 اگست 1908 کو امام علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ آنے والے بدھ کو یعنی 26 اگست 1908 کو جب فیصلہ ہوگا تو امام علیہ السلام کے حق میں ہوگا۔ جب بدھ کا دن آیا تو کوئی فیصلہ جاری نہ ہوا، اسی لیے جماعت نے دوبارہ پوچھا، جس پہ امام علیہ السلام نے بامبے جماعت خانہ کے مکھی کو کہا، حاجی بی بی اسماعیلی نہیں ہے، لیکن بی بی فاطمہ کی تسبیح پہ یقین رکھتی ہے جو کہ مشکل آسان کے ستاڑے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نے ایک اسماعیلی عورت کے ذریعے احمد آباد جماعت خانہ میں ستاڑے کا انتظام کرایا ہے۔ تم احمد آباد جماعت خانہ کے مکھی کو یہ بتاؤ کہ وہ اس ستاڑے کو فوراً روک دے۔ یہی وجہ تھی کہ ستاڑا روک دیا گیا اور سپتمبر 3، 1908 میں امام علیہ السلام یہ کیس جیت گئے۔ اس کے بعد حاجی بی بی کو اسماعیلی برادری سے بے دخل کر دیا گیا اور یہ حریف گروپ خواجہ اثناعشریوں کے نام سے مشہور ہوا۔ قصہ 2۔ حاجی بی بی کیس ہار جانے پر خواجہ اثناعشری بہت مایوس ہوئے اور امام علیہ السلام اور اسماعیلیوں کو بدنام کرنے کا ایک نیا طریقہ اخباروں کے ذریعے نکالا۔ انہوں نے سنیوں کو اسماعیلیوں کے خلاف کرنے کا ایک طریقہ نکالا۔ چونکہ یہ اسماعیلی برادری سے پہلے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو گنان پتہ تھے۔ انہوں نے گنانوں کی کچھ لائنیں اخباروں میں چھاپی، جسے پڑھ کر سنی مسلمان اسماعیلیوں کے خلاف پرجوش ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسماعیلیوں کے پیروں نے ان کو جھوٹا کتا کہا ہے۔ سنی مسلمان اسماعیلی کمیونٹی کے رہنماؤں کے پاس گئے۔ رہنما بہت پریشان تھے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ یہ سوال وہ امام علیہ السلام کے بنگلے لے گئے اور امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ امام علیہ السلام نے رہنماؤں کو کہا کہ جاؤ جا کے سنی مسلمانوں کو بتاؤ، ہمارے پیر نے کتا صرف جھوٹے سنیوں کو کہا ہے۔ اگر تم جھوٹے نہیں اور سچے ہو تو گنان کی یہ لائن تم پر عائد نہیں ہوتی۔ رہنماؤں نے سنی مسلمانوں کو بتایا اور ان رہنماؤں نے ان سے پوچھا، ہمیں بتائیں کیا آپ جھوٹے ہیں یا سچے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم سچے ہیں۔ رہنماؤں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنان کی یہ لائن آپ پہ لاگو نہیں ہوتی۔ English narration of these stories. When Imam Sultan Muhammad Shah was on tour of East African countries, a case was filed against him at Bombay High Court on February 4, 1905 by Haji Bibi, the daughter of Agha Jahangir Shah. With the support of Isnaashiris, she claimed her rights from the property of Imam Hassan Ali Shah. She also claimed that Peer Sadruddin was an Isnaashiri. The court started proceeding on January 4, 1908. The statements of the renowned persons had been recorded, and the history and doctrines of the Ismailis were analyzed to ascertain whether Peer Sadruddin and the early Khwaja Ismailis were Isnaashiris or not. It is related that the Jamaat was anxiously waiting the final ruling of Justice Louis Pittman Russell and inquired from the Imam the fate of the case. It was Saturday, the 22nd August 1908, that the Imam gave high tidings that it would be in his favor on coming Wednesday, the 26th August 1908.
When the Wednesday came, no verdict was issued. Therefore the Jamaat once again asked, to which the Imam said to the Mukhi of Bombay Jamaat Khana that Haji Bibi is not an Ismaili, but believe in the tasbih of Bibi Fatima being recited in the satara of Mushkil Asan. She has arranged a satara through a hired Ismaili woman in the Jamaat Khana of Ahmedabad. You inform the Mukhi of the Ahmedabad Jamaat Khana to stop it at once. Thus, it was stopped, and on September 3, 1908, the Imam won the case. All the sounds that once and for all, and finally a group who supported Haji Bibi ceased to be the member of Ismaili community after Haji Bibi case. The rival group henceforward became known as the Khoja Snasheris. Story 2. Being disappointed in the Haji Bibi case, the Snasheris used another card to defame the Imam and Ismailis through newspapers and leaflets. This anti-group excited the Sunnis against the Ismailis, since they knew the Ginans, and published a couplet of the Ginan in the newspapers to arouse the Sunnis. The Khoja Snasheris excited the Sunnis that the Ismaili Pir had branded them liar dogs. The Sunnis approached the Ismaili leaders to clarify it. The leaders were puzzled and went to the bungalow of the Imam to solve the problem. The Imam told the leaders, "Go and inform the Sunnis that our Pir had specifically reckoned dogs only to the liar Sunnis. If you are not liars and true, then the line of the Ginan does not apply to them." The leaders informed the Sunnis that their enemies had aroused against them and their Pir had branded dogs only to those Sunnis who were liars. The leaders also said, "Let us know either you are liars or true." They said, "Of course, we are true." The leaders told, "It clearly implies that the Ginan is not applicable to you.